بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا دوست آپ کا ڈاکٹر صابر احمد آن لائن جرنلزم کی 5ویں کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کی کلاس میں ایتھکس فار جرنلزم کی بات کریں گے. ایتھکس کیا ہوتے ہیں ایک آن لائن جرنلسٹ کے لیے اور ان کو کن رولز کو فالو کرنا پڑتا ہے. آج کی کلاس میں ہم ان چیزوں کی بات کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایتھکس کا مطلب کیا ہے اور ایتھکس جرنلزم میں کیا رول پلے کرتے ہیں. ایتھکس کا مطلب ایکچولی کوئی ایسے رولز یا پیراڈائمز یا ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں یا کوئی ایسے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جن کو ایک جرنلسٹ فالو کرتا ہے اور ان رولز کے تحت کام کرتا ہے. کچھ ایتھکس ہم اپنے اوپر خود امپوز کرتے ہیں اور کچھ ایتھکس ایسے ہوتے ہیں جو رولز کی حیثیت رکھتے ہیں, جو کوڈز کی حیثیت رکھتے ہیں. آئیے ہم ایک ایک چیز کو باری باری دیکھتے ہیں. کامن ویلیو جرنلسٹ کے لیے جو ایتھکس ہیں ایکچولی یہ کامن ویلیوز ہیں. ایک ایسی گائیڈ لائن ہے جو رپورٹرز کے لیے ضروری ہوتی ہے اور انہی گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہوئے ایک رپورٹر اپنی ذمہ داریاں انجام دیتا ہے اور رپورٹنگ کرتا ہے اور ایسی خبر لوگوں کو دیتا ہے یا لوگوں کی پراپرٹی بناتا ہے جو اصل میں اس کے دائرہ کار میں آتی ہیں. اسے کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے سوشل ڈائمنشنز پہ فرق آ رہا ہو, ایتھیکل ویلیوز ڈاؤن ہو رہی ہوں, ریلیجس ویلیوز پہ امپیکٹ آ رہا ہو یا سوشل ڈس آرڈر پیدا ہو رہا ہو. جو بھی رپورٹنگ ہوگی انہیں رولز اینڈ ریگولیشن کے اکارڈنس کام کرنا ہوگا. جرنلزم میں ایتھکس کا مطلب نیوز آرگنائزیشن کے بنائے گئے کچھ پیراڈائمز بھی ہوتے ہیں, کچھ ریٹن قواعد و ضوابط بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم کوڈز کہتے ہیں. کچھ ایسے آرگنائزیشن کی پالیسیز بھی ایتھکس میں آتی ہیں جو ایک آرگنائزیشن اپنے بزنس کو چلانے کے لیے بناتی ہیں یا کوئی اپنے آرگنائزیشن کو رن کرنے کے لیے ایسے رولز کو فالو کرتے ہیں تاکہ پالیسی کے اوپر کامزن رہتے ہوئے ایک آرگنائزیشن کا ورکر کام کر سکے. اسی طرح جرنلزم میں بھی کچھ رولز بنا دیے گئے ہیں. کچھ رولز ایسے ہوئے جس میں کچھ سوشل ہیں, کچھ پرسنلی بنائے گئے ہیں, کچھ رولز آرگنائزیشنز کی طرف سے ہوتے ہیں. ٹھیک, تو آن لائن جرنلسٹ کو بھی ایک ٹریڈیشنل جرنلسٹ کی طرح تمام رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا ہوگا. کوڈز کیا ہیں یا ایتھکس کے قواعد کیا ہیں یا کون سی ایسی چیز جو ریٹن میں لکھ دی گئی ہے انہیں ہم کوڈ کہتے ہیں, جن کو ہم باری باری آج دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, سوسائٹی سے ریلیٹڈ کوڈز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. امریکہ ہو یا پاکستان, دنیا میں کہیں بھی کچھ ایس او پیز بنا دی گئی ہیں جن کے تحت ایک جرنلسٹ کام کرتا ہے. وہ کوئی بھی ایسی خبر فائل نہیں کرے گا, کوئی ایسی خبر اپنے آرگنائزیشن کو نہیں دے گا, اپنے نیوز پیپر کو نہیں دے گا, اپنی ویب سائٹ پہ نہیں لگائے گا, اپنے بلاگز پہ نہیں لگائے گا جو سوسائٹی کو نقصان پہنچاتے ہوں, جو کوئی سوسائٹی میں ڈس آرڈر پیدا کرتے ہوں یا سوسائٹی کے لیے خطرناک ہو. کوئی ایسی خبر فائل نہیں ہوگی, کوئی ایسی انفارمیشن فائل نہیں ہوگی جو سوسائٹی کے لیے نقصان کا باعث بنے. دیکھیں, بالکل اسی طرح ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی ایسوسی ایشن نے بھی اپنے کوڈز بنا دیے ہیں جن کے تحت کام کرنا ہوتا ہے ایک جرنلسٹ کو, ایک کیمرامین کو. ایک ڈیجیٹل میڈیا کے بھی اپنے کوڈز ہیں. بالکل اسی طرح امریکہ کی طرح پاکستان میں بھی پیمرا نے کچھ کوڈز بنائے, پی ٹی اے نے کچھ کوڈز بنائے, پاکستان پریس کونسل نے کچھ کوڈز بنائے اور سب سے بڑھ کر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اخبار کی اپنی پالیسی بھی ہوتی ہے. اسی طرح نیو یارک ٹائمز نے ہمارے لیے جرنلسٹوں کے لیے ایک اور امپورٹنٹ کوڈ بنایا ہے جس میں وہ کہتا ہے وداؤٹ فیئر اور فیور, بغیر خوف کے کام کریں اور کسی کو فیور نہ دیں. یہ بھی ایتھیکل ویلیوز کے اندر دیا گیا ایک کوڈ ہے. اس کو بھی ایک نیوز جرنلسٹ کو فالو کرنا ہوتا ہے, چاہے وہ آن لائن جرنلسٹ ہو چاہے وہ ٹریڈیشنل جرنلسٹ ہو. تمام لوگوں کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ ایتھکس ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. تو نیو یارک کوڈ بک ہمارے لیے بہت, نیو یارک ٹائمز کی ایکچولی کوڈ بک ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ کا درجہ رکھتی ہے. ایسے آن لائن جرنلسٹ جو
جو کوڈ اینڈ کنڈکٹس کو پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ نیو یارک ٹائمز کی کوڈ بک کو ضرور پڑھیں. یہ کوڈ بک اس کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے. دیکھیں کچھ اسٹینڈرڈ ایتھیکل پرنسپلز ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک آن لائن جرنلسٹ کو کام کرنا ہوتا ہے, اور یہ کچھ ایسے بنیادی اصول ہیں یا کہہ لیا جائے کہ یہ کچھ ایسی بنیادی ذمہ داریاں ہیں جن کو فالو کرتے ہوئے ایک آن لائن جرنلسٹ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتا ہے. سب سے پہلے ایک جرنلسٹ کو آنیسٹ ہونا چاہیے. ایک جرنلسٹ سچائی کے ساتھ لگن کے ساتھ کام کرے, جھوٹ اور فریب کا سہارا نہ لے, کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے اس سوسائٹی کو, اس کی آرگنائزیشن کو, کسی ملک کو, کسی صوبے کو یا کسی شہر کو یا کسی کی پرسنل لائف پہ کوئی حرج آتا ہو. اسے ہر بات آنیسٹی کے ساتھ, سچائی کے ساتھ کہنی پڑے گی. یہ آن لائن جرنلزم ہو یا ٹریڈیشنل جرنلزم ہو, پہلا بنیادی ایتھیکل اصول ہے آنیسٹی. انڈیپینڈنس, جیسا کہ ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں جب میس کام میں جب ہم فرسٹ ایئر میں ہوتے ہیں, ہم ایک بنیادی اصول پڑھتے ہیں کہ ایک جرنلسٹ, چاہے وہ آن لائن جرنلسٹ ہو چاہے وہ ٹریڈیشنل جرنلسٹ ہو, شوڈ بی انبائسڈ. اسے خبر کو بالکل غیر جانبداری کے ساتھ پہنچانا ہوگا. ایک جرنلسٹ انبائسڈ ہو, اس کے اپنے پرسنل اوپینین ہو سکتے ہیں, لیکن جب وہ خبر فائل کر رہا ہو تو اس کے پرسنل اوپینین کسی طرح اس کے کام میں آڑے نہ آئے. تو یہ بات یاد رکھیے گا, آبجیکٹیوٹی, انڈیپینڈنس, ٹھیک ہے, انڈیپینڈنسی یا آبجیکٹیوٹی کسی بھی ایتھیکل ویلیوز کا سب سے پہلا بنیادی اصول ہوتا ہے. آنیسٹی کے بعد آپ کو جو بھی خبر ہے سچائی کے ساتھ, حقیقت پہ مبنی ہو کے بالکل فیئر آپ کو رپورٹنگ کرنی ہے. کوئی اس کو بڑھا چڑھا کے نہیں پیش کیا جائے, اس میں کوئی ایسا مرچ مسالہ یا سینسیشنلزم نہیں ڈالی جائے تو جو ایتھیکل ویلیوز کو ہارم کرتی ہو, جو ایتھیکل ویلیوز کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہو. تو فیئرنیس ایک انتہائی امپورٹنٹ ویلیو ہے. فیئرنیس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ کو, ایک آن لائن جرنلسٹ کو, ایک ٹریڈیشنل جرنلسٹ کو اپنا کام کرنا ہوتا ہے. یہ ایک بنیادی اصول ہے. آئیے کچھ اور کوڈز کی بات کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا, ایک تھیوری ہے سوشل رسپانسبلٹی تھیوری. سوشل رسپانسبلٹی تھیوری ایکچولی وہ تھیوری ہے جس میں ہمیں کوئی ایسا کام کرنا ہوتا ہے جو کچھ اپنے اوپر ایسی ذمہ داریاں لگانی ہوتی ہیں جس کے اکارڈنس ایک آرگنائزیشن خود کام کرتی ہے. تو پبلک میں جانے سے پہلے یا پبلکلی آپ اپنی خبر کو فائل کرنے سے پہلے, پبلک کی پراپرٹی بنانے سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ آن لائن جرنلسٹ اس بنیادی سوشل رسپانسبلٹی کی بنیادی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے یا نہیں. یہ ایک بنیادی بات ہوگی. تو اب دیکھیے جرنلسٹ کو کن بنیادی اصولوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو اس میں پبلک اکاؤنٹیبلٹی, دیکھیے جو آپ کا لسنر ہے, جو آپ کا ویورز ہے, جو آپ کا وزٹر ہے, وہ اسی چیز کو ایکسیپٹ کرے گا جو سچائی پر مبنی ہو. کوئی خبر جو کوئی رپورٹر بائی لائن چلاتا ہے یا اپنے نام سے چلاتا ہے, اسے ایکسیپٹنس, اسے اس اسٹوری کی ذمہ داری لینی ہوگی. اگر پبلک اس سے جواب مانگے تو اس کو جواب دینا ہوگا. اگر پبلک پوچھے کہ یہ خبر کا سر چشمہ کیا ہے, یہ اس خبر کی سورس کیا ہے, تو ایک آن لائن جرنلسٹ کو اس خبر کی سورس کے بارے میں بتانا ہوگا کہ ہارم کو منیمائز کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, منیمائز کرنے سے مطلب یہ ہے کوئی ایسی بات نہ کہہ دی جائے جس میں خوف پیدا ہو, جو نقصان کا باعث بنتی ہو. ایسی خبر کوئی نہ کہہ دی جائے جس سے پبلک کو نقصان پہنچے. کوئی ایسی بات نہ کہہ دی جائے, کوئی ایسی سٹوری نہ پبلش کی جائے جس سے عوام کو نقصان ہو اور کسی کی پرسنالٹی, کسی کی پرسنل لائف,
کہ سوسائٹی کی کچھ کوئی ویلیو، کسی معاشرے کے کسی طبقے کے لیے وہ خبر خطرناک ہو یا کسی کی پرسنل لائف کو وہ ڈسٹرب کرتی ہو، ایسی کوئی خبر آپ نے پبلش نہیں کرنی ہوگی. اس چیز کا آپ نے بہت خاص خیال رکھنا ہے. اوائڈ کرنا ہوگا لائبل سے مطلب ہے کہ آپ کو کسی کی پرسنل امیج کو، پرسنل ریپوٹیشن کو بغیر ثبوت کے خراب نہیں کرنا چاہیے. کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے دیکھیے جس سے کسی کی پرسنالٹی ڈیمیج ہوتی ہو، کسی کا پرسنل امیج خراب ہو. آپ کے پاس ایز اے آن لائن جرنلسٹ یا ایز اے ٹریڈیشنل جرنلسٹ اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ کو رائٹ ہے کہ آپ اپنی خبر کو فائل کریں. ادروائز آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ اپنی خبر کو فائل کر سکیں. تو پہلے ثبوت اکٹھا کیجئے، پھر خبر کو فائل کیجئے. فائل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ پھر 2-3 سورسز سے اسے چیک کر لیا جائے کہ آیا یہ جو خبر فائل کر رہے ہیں یہ خبر حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں. اگر خبر حقیقت پر مبنی نہیں ہے تو کسی صورت میں اسے آپ کو فائل کرنے کا رائٹ نہیں ہے. اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہوگا. پراپر ایٹریبیوشن کرنی چاہیے. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ نے جو خبر اٹھائی ہے یہ آپ کی اپنی سورس سے ہے، کہیں آپ نے ادھر ادھر سے تو نہیں پکڑی. کیونکہ آن لائن جرنلزم کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ملٹیپل سورسز سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں اور کون سی خبر ایتھینٹک ہے تو اس کے لیے آپ کو، یا کون سی انفارمیشن ایتھینٹک ہے اس کے لیے آپ کو 2-3 سورسز پہ جا کر چیک کرنا ہوگا. اور ایسی اگر آپ کسی کی خبر لے رہے ہیں، کسی کا ریفرنس کوٹ کر رہے ہیں، کسی کا ریفرنس لے رہے ہیں، کسی کی کاپی کر رہے ہیں تو آپ کو ریفرنس دینا ہوگا. اگر آپ ریفرنس لے رہے ہیں تو اس کی سائٹیشن کرنی ہوگی. اس چیز کا خیال رکھیے گا. دیکھیے ایک آن لائن جرنلسٹ کے لیے کچھ اور بنیادی باتیں ہیں، ان بنیادی باتوں کو بھی اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیے آن لائن جرنلسٹ جو بھی کام کرتا ہے اس کی جو مین سورس ہوتی ہے وہ انٹرنیٹ ہی ہوتا ہے. انٹرنیٹ سے ہی یا کوئی سرچ انجن سے ہی ایک آن لائن جرنلسٹ اپنی خبر کے لیے مواد اکٹھا کر رہا ہوتا ہے. تو اس کام کے لیے آپ کو خیال رہے ریلائبل سورس یوز کرنی ہے. ریپوٹیبل یعنی ایسی جو مصدقہ خبریں، یعنی جو ایسی خبریں جو ریلائبل ہوں، ایسی سائٹ سے آپ کو خبر لینی ہوگی اور تاکہ اس کی ایکوریسی پہ کوئی بات نہ آ سکے. ایسی خبر سے آپ کو بچنا ہوگا جہاں پر آتھر کا نام نہ ہو. ایسی انفارمیشن، کیونکہ یہ زیادہ تر فیک انفارمیشن ہوتی ہیں، آپ کو آتھر کے بارے میں ساری انفارمیشن گیدر کرنی ہوگی جب جا کے آپ اپنی اپنی خبر کو فائل کریں. آن لائن جرنلسٹ یہ ایک آپ کی ایتھیکل ویلیوز کا، آپ کی بنیادی رسپانسبلٹی کا ایک بنیادی خاکہ ہے. آپ اعداد و شمار کو چیک کر لیں کہ جو اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں یا جو آپ کلیم کرنے جا رہے ہیں وہ بالکل ایتھینٹک ہیں یا نہیں. کسی کو آپ نے بڑا چڑھا کر تو پریزنٹ نہیں کیا. آپ نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہوگا. کچھ آرٹیکلز بھی دیکھ لیں. اگر آپ کو فالو اپ اسٹوری چاہیے، اگر اسٹوری کا بیک گراؤنڈ چاہیے تو آپ کو خبر فائل کرنے سے پہلے اچھی طرح ریسرچ کرنی ہوگی. اور پھر میں بات کہوں گا کہ آپ کو ریلائبل سورسز سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوگا. اگر ریلائبل سورسز سے ڈیٹا کلیکٹ نہیں ہوگا تو کسی بھی طور پر، کسی بھی طریقے سے ڈیٹا فائل نہیں کر سکیں گے آپ. دیکھیے جہاں سے فار ایگزامپل آپ کے پاس کبھی امیج نہیں ہوتا، آپ کے پاس پکچرز نہیں ہوتی، تو آپ اپنی سٹوری کو بوسٹ دینے کے لیے، اپنی سٹوری کو افیکٹو بنانے کے لیے کاپی رائٹ سے بچیے گا. اور ایسے امیجز، اب انٹرنیٹ پہ بہت ساری ایسی سائٹس اویلیبل ہیں جہاں پر آپ کو فری کانٹینٹ مل جاتا ہے. تو ہمیں ایز اے آن لائن جرنلسٹ کوئی دھوکہ دہی سے کام نہیں لینا. ایسی سورسز کو یوز کرنا ہے جو فری ہیں، یا ہماری اپنی فوٹوگرافی ہو، ہمارا اپنا امیج ہو.
اگر آپ کہیں سے امیج لے رہے ہیں تو آپ نے کاپی رائٹ کو مینشن کرنا ہوگا. زیادہ تر یہ پرچیز کرنی پڑتی ہیں پکچرز, لیکن انٹرنیٹ ایک ایسی سورس ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں فری آف کاسٹ بھی آپ کو ڈیٹا مل جاتا ہے. اوکے, ایسا ڈیٹا لینا ہوگا جو فری آف کاسٹ ہے, اور اس کا لنک اگر آپ کوئی کاپی رائٹ امیجز لیتے ہیں یا کاپی رائٹ کو آپ وائلیٹ نہیں کرنا چاہتے, اس کی وائلیشن نہیں کرنا چاہتے, تو کائنڈلی اس کا لنک دے دیں یا اس فوٹوگرافر کا نام مینشن کر دیں جس فوٹوگرافر کی یہ پکچرز ہیں. کہ آپ فوٹو شیئرنگ ویب سائٹ پر جا کر, ٹھیک ہے, آپ کو کریٹو سائٹس بھی ہوتی ہیں, آپ فوٹو شاپ میں جا کر اگر پکچر کو فوٹو شاپ کر رہے ہیں تب بھی آپ کو کسی صورت میں کسی حال میں آپ نے کاپی رائٹ کے اصولوں کو وائلیٹ نہیں کرنا ہوگا, اس کی وائلیشن نہیں کرنی ہوگی. آپ نے جو بھی خبر لکھی ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا, ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. ٹرانسپیرنسی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہاں ٹرانسپیرنسی سے مطلب ہے کہ آپ جو ایز اے آن لائن جرنلسٹ جو بھی اوپینین دے رہے ہیں, یا جو بھی کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہے ہیں, وہ بالکل پراپر ہونی چاہیے. بالکل پراپر, وہ چیز بالکل پراپر ہو. ٹھیک, آپ کوئی بھی آرٹیکل میں کریکشن کر رہے ہیں تو وہ کریکشن بالکل پراپر ہو. جب بھی آپ کسی پرسنالٹی کے ساتھ کنیکٹیوٹی کر رہے ہیں یا کسی کی پرسنل اسٹوری ڈال رہے ہیں اور یا اس کی انفارمیشن شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو اچھی طرح تحقیق کر لی جائے اور یہ دیکھ لیا جائے کہ جو باتیں استعمال کی جا رہی ہیں وہ باتیں سچائی پر مبنی ہیں یا نہیں. اگر سچائی پر مبنی نہیں ہے تو کسی صورت میں وہ آپ سورس یوز نہیں کریں گے. آپ کو اپنی کریڈیبلٹی کو سامنے رکھنا ہوگا. آپ کو اپنی کریڈیبلٹی بنانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے, ہر انفارمیشن کو سچائی کے ساتھ پریزنٹ کرنا ہے. ہر انفارمیشن سچائی کے ساتھ پریزنٹ ہوگی. ہر انفارمیشن جو بھی رائٹر ہے اس میں آپ نے کریڈیبلٹی اسی صورت میں بنتی ہے جب آپ کے پاس سچائی ہو, اور آپ کے پاس سچائی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا پاسٹ ایسا ہو کہ جس میں آپ نے بالکل حقائق پہ مبنی خبریں پریزنٹ کی ہوں. اگر آپ کی حقائق پر مبنی خبریں نہیں ہوں گی تو کسی صورت میں آپ کی کریڈیبلٹی نہیں بن پائے گی. اور کریڈیبلٹی بنانے کے لیے آپ کو بڑا ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. آن لائن جرنلسٹ کو اپنی کریڈیبلٹی بنانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. جیسا کہ ہم بات کر چکے ہیں, کیا ایتھیکل رولز ہیں, ایک دفعہ ان کو اور دیکھ لیا جائے. پلیجرزم نہ ہو, کسی کی انفو کو اپنے نام سے پریزنٹ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, آپ کا اپنا اوریجنل کام ہو. ٹھیک, جو بھی لنک شیئر کر رہے ہیں وہ پراپر ہو. جتنا آپ آنیسٹی کے ساتھ کام کریں گے, پلیجرزم نہیں ہوگا اور لوگوں کو ریفر کریں گے, اس کا مطلب ہوگا آپ اتنے آنیسٹ ہیں اور آپ کی اتنی کریڈیبلٹی بنے گی. یاد رہے, زیادہ سے زیادہ ریفرنسز دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سچائی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور یہ آپ کی محنت کو ظاہر کرتا ہے. کسی کے نام کو اپنے نام سے شاعر بنا دینا اصل میں یہ ایک جھوٹ ہے. دیکھیے, ڈسکلوز آپ نے ایسی انفارمیشن لینی ہے, جو ڈیسیجن لینی ہے کہ آپ کو ایسی سٹوری لکھنی ہے جسے آپ نے خود ڈسکرائب کیا اور خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پبلش کے قابل ہے یا نہیں. اگر آپ نے اور آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی, آپ جس کے لیے کام کر رہے ہیں وہ اس کا بارے میں آپ جانتے ہو, اور یہ دیکھ لیا جائے کہ آپ کی جو سٹوری ہے یہ کیا پروپیگنڈا مشن تو نہیں ہے. آپ کی خبر ہے, آپ کی خبر جھوٹ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے,
آپ جس کے لیے کام کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو، اور اس خبر کا مقصد آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب جا کے آپ اپنی کوئی خبر فائل کریں۔ صرف ایڈورٹائزنگ کے لیے نہیں، پیسہ کمانے کے لیے نہیں آپ کوئی کام کریں گے۔ کوئی گفٹ نہ لیں، پیسہ نہ لیں، کسی کوریج کا خیال رہے، یہ بہت زیادہ معیوب سمجھی جاتی ہے۔ یہاں پاکستان میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے لفافہ جرنلزم، تو لفافہ جرنلزم سے آپ اسی صورت میں احتیاط برت سکتے ہیں جب آپ نے پیسہ نہ لیا ہو۔ آپ کی کریڈیبلٹی بھی یہیں ڈیپینڈ کرتی ہے، یہیں ڈیپینڈیبل ہوتی ہے کہ آپ گفٹ نہیں لیتے، آپ خبر چھاپنے کے پیسے نہیں لیتے۔ ایسا صحافی چاہے وہ ٹریڈیشنل جرنلسٹ ہو، چاہے وہ آن لائن جرنلسٹ ہو، چاہے وہ ڈیجیٹل جرنلسٹ ہو یا موبائل جرنلسٹ ہو، وہ کھل کے سامنے آ جاتا ہے اور سوسائٹی میں اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، فیلڈ میں اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اور ایسے جرنلسٹوں کو سوسائٹی بہت بیڈ ناموں سے یاد کرتی ہے۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ رشوت لینے والے جرنلسٹ کی وجہ سے اس کی آرگنائزیشن بھی بدنام ہوتی ہے۔ تو اس چیز کا خیال رہے کہ کبھی بھی آرگنائزیشن کے لیے، جس آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہے ہیں تو اسی کی تنخواہ پر آپ کام کریں۔ آپ گفٹ لینے سے بچیں، اور آپ جو کوریج لے رہے ہیں، کوریج کر رہے ہیں کسی ایونٹ کی، کسی خبر کی، اس کے لیے آپ پیمنٹ نہ لیں۔ ہاں، یہ پاسبل ہے آپ کی کوریج کی بیس پر اگر وہ آرگنائزیشن آپ کو ایڈ دے تو وہ ایک آرگنائزیشن اور ایک کلائنٹ کا معاملہ ہے، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ بس آپ آنیسٹی کے ساتھ ایز اے آن لائن جرنلسٹ آنیسٹی کے ساتھ کام کریں، اور جو بات ہے اس بات کو آپ فائل کریں، کلک کریں ایسی اسٹوریز پر، ایسی اسٹوریز کو دیکھ لیں، ایسی اسٹوریز والی سائٹس کا وزٹ کریں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریلائبل ہے اور یہاں سچائی پر مبنی خبریں ہیں اور یہاں سیکیورٹی کا کوئی رسک نہیں ہے۔ کچھ سائٹس ایسی ہوتی ہیں جس پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سائٹ میں وائرس آ جاتا ہے، یا آپ کا جو پیج ہوتا ہے اس پہ وائرس آ جاتا ہے، یا آپ کی آرگنائزیشن کی سائٹ پہ وائرس آ جاتا ہے، تو دیکھ بھال کے آپ اپنے لنکس کو کلک کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ ایسے لنک پہ نہ جائیں، ایسے لنک پہ کلک نہ کریں جو سسپیشیس ہوں۔ تو ہمیشہ ریلائبل سورسز پہ ہی کام کرنا چاہیے، جیسا کہ ہم نے بات کی تھی، ہم نے یہ بات کی لی تھی۔ بی آنیسٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔